جس کربلا کا ذکر کر کر کے محمد الرسول اللہ روتے رہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لے کہ میں نے خطبہ میں آیہ مودہ پڑھی ہے، علماء کی ایک جماعت کے نزدیک اس میں استثناء جو ہے وہ منقطع ہے، اسی بنیاد پہ میں نے اجرا پڑھ کے پھر آگے الا المودۃ فی القربیٰ پڑھا۔ یعنی جو میں نے دین دیا تم کو اس پر میں بدلہ نہیں مانگتا، یہ ایک جدا بات ہے، لیکن میں اپنے اہل بیت کے ساتھ جو ہے تمہاری محبت مانگتا ہوں، مودت مانگتا ہوں، اور فی ظرفیت کی لائی کہ تمہاری محبتوں کا محل، تمہاری محبتوں کا مقر، تمہاری محبتوں کی جگہ میرا خاندان ہونا چاہیے، میرا علی ہونا چاہیے، میری فاطمہ ہونی چاہیے، میرا حسن ہونا چاہیے، میرا حسین ہونا چاہیے، سلام اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب خاتم المحدثین سر الشہادتین میں فرماتے ہیں وَأَمَّا اخبار النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بِهَذِهِ الواقعات الحائلۃ من جہۃ الوحی بواسطۃ جبریل وغیرہ من الملائکۃ فمشہور متواتر۔ اس دردناک واقعہ کربلا کے بارے میں نبی پاک کی جو حدیثیں ہیں، وحی کے ذریعے جو حضرت جبریل امین اور دوسرے فرشتوں نے نبی پاک کو بتایا، وہ نبی پاک کی حدیثیں مشہور متواتر ہیں، بکثرت حدیثیں جن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کی شہادت کی خبر دی ہے۔ میں ایک مولوی کا یہ بیان سن رہا تھا، خدا کے لیے لوگوں آدمی کو کچھ پڑھنا چاہیے، کہتا ہے جی یہ تو بے سر و پا داستانیں حکایتیں مشہور اور متواتر حدیثیں ہو، تم ان کو بے سر و پا داستانیں کہتے ہو، کچھ حیا کرو، رسول اللہ کی حدیثیں بے سر و پا داستانیں ہوتی ہے۔ یہ تہذیب و تہذیب ہے امام ابن حجر کی۔ ان ام سلمۃ قالت کان الحسن والحسین یلعبان بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بیتی۔ مومنوں کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ امام حسن اور حسین نبی پاک کے سامنے، ان کے کھیل بھی کیسے ہوتے تھے، نبی پاک کے سامنے کھیل رہے تھے میرے گھر میں۔ فنزل جبریل، تو جبریل امین آ گئے، فقال یا محمد ان امتک تقتل ابنک ھذا من بعدک۔ کہا یا رسول اللہ، آپ کے بعد آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ وَأَوْمَ بِيَدِهِ إِلَى الْحُسَيْنِ، اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ امام حسین کی جانب اشارہ کیا۔ جبریل نے اشارہ کر کے بتایا حسین تیری شہادت بھی کتنی عظیم ہے، کبھی جبریل بتا رہا ہے اور محمد الرسول اللہ رو رہے ہیں۔ مجھے اسلام کی تاریخ اٹھا کے دے کوئی بندہ بتا دے، مجھے غزوات کی تاریخ اٹھا کے کوئی بندہ بتا دے، مجھے احادیث رسول اللہ اٹھا کر کوئی بندہ بتا دے کہ رسول اللہ نے کسی کی شہادت کی خبر دی اور رسول اللہ روئے ہو۔ یہ حسین ہے۔ جب جبریل نے اشارہ کیا یا رسول اللہ آپ کی امت شہید کر دے گی آپ کے بعد، فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے۔ ہمارے کچھ مہربانوں کو یہ خیال نہیں آیا، کسی نے کہا جی سوگ 3 دن ہوتا ہے، تو مرنے کے بعد تو 3 دن تک سوگ کی بات ہوتی ہے، باقی کیا ہوتا ہے؟ کسی نے کہا جی رونا حرام ہے۔ اب یہ احادیث مشہورہ متواترہ میں ہے رسول اللہ روئے، اور تم سوگ جس کو کہتے ہو وہ کچھ اور ہوتا ہے۔
حسین کو رونا 100 کی وجہ سے نہیں ہوتا، حسین کو رونا محبت رسول اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ سوگ تو مرنے کے بعد ہوتا ہے، حسین تو نبی کی گود میں اور رسول رو رہا ہے۔ قرآن نہیں پڑھتے ہو لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ کیا اس مسئلہ کو نہیں جانتے ہو؟ جب نص موجود ہو، جب قرآن موجود ہو، جب حدیث موجود ہو، کسی مولوی کو، مجتہد کو، امام کو، دنیا کے کسی بندے کو نہیں لیا جائے گا، محمد الرسول اللہ کی بات کو لیا جائے گا، اللہ کے کلام کو لیا جائے گا۔ یہ ضابطہ تم نے نہیں پڑھا؟ فلاں مولوی نے کہہ دیا، فلاں کتاب میں لکھ دیا، تم کون ہوتے ہو؟ تمہارا مولوی کون ہوتا ہے؟ ہم اس لیے روتے ہیں کہ ذکر شہادت امام حسین پر محمد الرسول اللہ روئی۔ فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے، رسول اللہ رو پڑے۔ امام حسین کو رونا، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تَأَوَّبَ ہمی، ذکر کربلا کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس کو سمہودی نے جوائر العقدین میں نقل کیا ہے، تَأَوَّبَ ہمی، آپ کہتے ہیں میرا غم لوٹ آیا، وَالْفُؤَادُ کَئِیبُ، اور میرا دل درد مند ہے، اور میرا دل درد مند ہے، ارقّ عینیّ، غم نے میری آنکھوں کو میرا غلام بنا دیا، والرقاد غریب، اور میری نیند میری آنکھوں سے دور ہو گئی۔ محبت والوں سے پوچھو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کون سا سنی ہے جس کا دل واقعہ حائلہ کربلا سے پر غم نہیں اور اس کی آنکھ پر نم نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے اس فتویٰ میں کہا ہے، یہ 24ویں جلد میں ہے فتاوی رضویہ میں، آپ فرماتے ہیں جس کو شہادت امام حسین کا غم نہیں، اس کو اس پر غم کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ ہیں شیخ مش شیبانی، میرے پاس یہ کتابیں موجود ہیں، حضرت شیخ مش شیبانی فرماتے ہیں، اخبار الاخیار میں شیخ عبدالحق فرماتے ہیں، جب محرم شریف کا مہینہ ہوتا نا تو حضرت شیخ مجد شیبانی محرم میں دھلے ہوئے کپڑے نہ پہنتے، نئے کپڑے نہ پہنتے، روتے رہتے اور زمین پر لیٹتے، سیدوں کی قبروں کے پاس جا کر لیٹتے۔ جب 10 محرم ہوتا تو یوں روتے، ایسے لگتا کہ واقعہ کربلا ان کے سامنے ہوا ہے۔ نیاز بکاتے، ننگے پاؤں چلتے، سر پہ نیاز رکھتے اور سیدوں کے گھر میں جاتے۔ حضرت شیخ عبدالحق نے لکھا ہے وَے بفرت محبت، وہ محبت کی زیادتی کی وجہ سے ایسا کرتے تھے۔ یہ جو اہل سنت کرتے یہ ماتم نہیں کرتے، یہ سوگ نہیں کرتے، یہ رسول اللہ کے نواسے کی محبت میں کہ رسول اللہ کے نواسے کے کربلا میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس محبت کی وجہ سے یہ لوگ روتے ہیں۔ اس فرق کو سمجھو، مسئلے کی نہ تنقید نہ ہونے کی وجہ سے بندہ جو ہے یہ غلطی کھاتا ہے۔ ہمارے اہل سنت کے بزرگ تو نہیں اس طرح کرتے تھے۔ حضرت زہد الانبیاء والمرسلین بابا فرید جب امام حسین کا ذکر ہوتا آپ کی فریاد بلند ہو جاتی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتے تھے۔ ہمارے اہل سنت کے بزرگوں کا تو یہ طریقہ تھا۔ یہاں پہ شرح قائد میں ایک عبارت ہے وَاتَّفَقُوا، کہتے پوری امت کا اتفاق ہے اس بات پر، کسی فرقے کو بھی اس پر اختلاف نہیں۔ شرح قائد میرے ہاتھ میں، دیوبند میں، بریلی میں، ساری جگہوں پہ یہی پڑھاتے ہیں۔ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے اللہ جواز اللہ نے کہ وہ بندہ لعنتی ہے، اللہ من قتلہ، جس نے امام حسین کو قتل کیا، او امر بہی، یا امام حسین کے قتل کا حکم دیا، او اجازہ، یا امام حسین کے قتل کی اجازت دی، وہ رضی بہ، اور جو امام حسین کے قتل پر خوش ہوا، شہادت پر خوش ہوا۔
اور جانتے نہیں ہو جو حسین کے قتل پر خوش ہو وہ لعنتی ہوتا ہے، وہ لعنتی ہے۔ شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ تمہارا باپ مرا ہوا ہے، اس وقت بھی نکاح کر سکتے ہو۔ اگر مسلمان ادب اور احترام کی وجہ سے 10 محرم کو شادی نہیں کرتے تو اس میں تمہارا کیا جاتا ہے؟ جائز تو ہے، باپ مرا ہوا ہے تب بھی نکاح کرو، جائز ہے۔ باپ کی لاش پڑی ہے ساتھ میں نکاح کر لو، جائز ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھ لو، اگر حسین کے قتل پر خوشی کی وجہ سے ایسا کیا، شہادت کی وجہ سے ایسا کیا، تو یہ معمولی درجے کا گناہ نہیں ہے۔ حضرت تفتزانی نے کہا ہے کہ ایسا بندہ لعنتی ہے جو ایسا کرتا ہے۔ حسین کی شہادت پر خوشی منانا، حسین کے قتل پر خوشی منانا، ابن رسول اللہ کے قتل پر خوشی منانا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں، یہ کافروں کا کام ہے۔ اس باب میں بہت تفاصیل ہیں، اس بات کو پھر سمجھ لو۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی 10 محرم کو شادی کرے تو کافر ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہا ہے۔ یہ کہا ہے کہ جو امام حسین کی شہادت پر خوشی مناتے ہوئے ایسا کرے، خوش ہو کہ آج نبی کا بیٹا شہید ہوا، میں شادی کر رہا ہوں۔ تو تفتزانی نے لکھا ہے کہ جو حسین کی شہادت پر خوشی مناتا ہے وہ بندہ لعنتی ہوتا ہے۔ یہ تفتزانی نے شرح عقائد میں لکھا ہے۔ خدا کی قسم یہ حشر میں تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ جس کے ذکر شہادت پہ رسول اللہ رو رہے، تم مولویوں کو دیکھ دیو، ہمارے مولوی نے یہ کہہ دیا۔ تمہارا مولوی کیا ہوتا ہے؟ ہمارے لیے تو رسول اللہ کی زندگی میں نمونہ موجود ہے۔ فبقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو حسین کے مقابلے میں آئے تھے ادھر بھی بڑے مولوی تھے، سلطان باؤ کہتا ہے 18,000 مولوی تھے۔ فبقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ رو پڑے، وضمہ الی صدرہی، اور امام حسین کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ام سلمہ وضعت عندک ہذہ التربہ، آپ نے فرمایا ام سلمہ یہ کربلا کی مٹی میں تیرے پاس رکھ رہا ہوں۔ فشمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک نے اس مٹی کو سونگا۔ فقال ریح کرب و بلا، حضور نے فرمایا یہ مٹی ہے جس سے دکھ کی، درد کی بو آتی ہے، ہوا آتی ہے۔ کربلا کی مٹی کی زیارت کرنا بھی رسول اللہ کی سنت ہے، کربلا کی مٹی کو سونگنا بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ام سلمہ، حضور نے فرمایا اے ام سلمہ اذا تحولت هذه التربة دما، جب یہ مٹی خون بن جائے، فَعْلَمِي أَنَّ ابْنِي قَدْ قُتِلَ، تو جان لینا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ فَجَعَلَتْهَا ام سلمہ فی قارورۃ، حضرت ام سلمہ نے اس کو ایک شیشے کے برتن میں رکھ دیا۔ ثم جعلت تنظر الیہا کل یوم، حضرت ام سلمہ کربلا کی مٹی کو روز دیکھتی تھی، وتقول، اور کہتی تھی ان یوما تحولین دما لیوم عظیم، اے مٹی جب تم خون بن جائے گی تو کائنات میں وہ سب سے بڑا مصیبت کا دن ہوگا۔ یہ محدثین کا بادشاہ امام ابن حجر ان کی تہذیب التہذیب ہے، یہ پھر تہذیب التہذیب ہے۔ ان اسبغ بن نباتہ، اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں قال اتینا مع علی علیہ السلام علی موضع قبر الحسین، حضرت علی کے ساتھ اس جگہ پہ جہاں پہ امام حسین کی قبر ہے نا، اس جگہ پہ ہم آئے۔ حسین شہید نہیں ہوا، اس جگہ کی پہلے زیارتیں ہو رہی ہے۔ فقال، تو حضرت علی پاک نے فرمایا ہا ہونا مناخ رکابہم، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میری اولاد گھوڑوں کو باندھے گی، اونٹوں کو باندھے گی۔ وَمَوْضِعُ رِحَالِهِمْ، اور یہاں پر ان کے کجاوے اتریں گے۔ وَمُخْرَقُ دِمَائِهِمْ، اور جہاں پر ان کے خون بہیں گے۔ فِئَةٌ مِّنْ آلِ مُحَمَّدٍ، محمد کی اولاد کا ایک گروہ ہوگا۔ یقتلون بہذہ الارض، اس میدان کربلا میں وہ شہید ہوں گے۔ تبکی علیہم السماء والارض، ان پر آسمان بھی روئے گا، ان پر زمین بھی روئے گی۔
میں نے پہلے عرض کر دیا متواتر حدیث سے یہ ہونا تھا. یزید حکمران بنا، امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا، مدینہ سے مکہ کوفیوں کے پے با پے خطوط، پھر امام مسلم بن عقیل کو بھیجنا، ان کے بچوں کو بھیجنا، ان کا شہید ہونا، اور پھر یزید کا یہ منصوبہ کہ امام حسین کو گرفتار کر لیا جائے، آپ کا مکہ سے کربلا کی طرف نکل جانا، کوفہ کی طرف نکل جانا. اور البدایہ والنہایہ میں ہے، کسی نے کہا حسین کدھر جا رہے ہو؟ کوفہ والے وفا والے نہیں، فرمایا مجھے کوفہ والوں سے کیا لینا دینا ہے. انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام وقد امرنی فیہا بامر وانا ماض اللہ، مجھے نبی پاک نے ایک حکم دیا ہے، میں رسول اللہ کا حکم پورا کرنے جا رہا ہوں. 2 محرم کو یہ لوگ کربلا پہنچے، 22,000 کا لشکر، 2 روایتیں 30,000 کا لشکر، ایک روایت میں 80,000 کا بھی لشکر ہے. ان کو پتا تھا یہ ابن رسول اللہ ہے. آپ اگر واقعہ کربلا کی جو مستند تواریخ ہیں ان کو پڑھیں کہ رستے میں کتنے صحابہ کرام اور ان کے بچے وہ امام حسین کی مدد کو آ رہے تھے، لیکن قضاء و قدر کے اپنے فیصلے تھے. 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، کتے پانی پی سکتے تھے، خنزیر پانی پی سکتے تھے، درندے پانی پی سکتے تھے، لیکن محمد الرسول اللہ کی اولاد پانی نہیں پی سکتی تھی. یہ ابن جریر کی تاریخ، یہ ابن اسیر کی تاریخ. 9 محرم کی عصر کو تلوار کے دستے کے ساتھ امام حسین نے اپنے سر کو رکھا، اونگ آ گئی. جب بیدار ہوئے سیدہ زینب پاس ہے، کہنے لگے انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام فقال انکا تروح الینا غدا. کہا بے نبی ابھی خواب میں نبی پاک کی زیارت ہوئی ہے اور نبی پاک فرما رہے ہیں حسین کل تو ہماری بارگاہ میں پہنچ جائے گا. اللہ اکبر. پوری رات عبادت میں، استغفار میں، قرآن پاک کی تلاوت میں. نماز فجر کی آذان شہزادہ علی اکبر نے دی، حضرت امام حسین نے امامت فرمائی. صبح کے وقت نعرہ جنگ بجا دیا ابن سعد نے. ابن سعد نے نعرہ جنگ بجا دیا. حر بن یزید ریاحی امام علی مقام کو گھیر کے لایا تھا. یہ یزیدی فوج کا ایک افسر تھا. اس نے ابن سعد سے کہا مجھے تو نہیں پتا تھا کہ آپ لوگ اس حد تک چلے جائیں گے کہ رسول اللہ کی اولاد سے لڑائی کریں گے. ہو سکے تو بندے کو جنت جانا چاہیے، جہنم نہیں جانا چاہیے. یہ کہہ کہ حر نے اپنے گھوڑے کو لگائی حضرت امام علی مقام کے قدموں میں. حسین میری غلطیاں معاف ہو جائیں گی؟ کہا معاف ہو جائے گی. کہا حسین اجازت دو. حر میدان میں نکلے. ایک ابن زیاد کا غلام سالم سامنے آیا. کہا کسی آزاد کو بھیجے، جو یہ تو غلام ہے، میرا نام ہی حر ہے جس کے معنی آزاد کے ہوتے ہیں. اس نے کہا غلام تو ہے لیکن بڑا بہادر ہے. آپ نے فرمایا اچھا اگر یہ ابن زیاد کا غلام ہے، اگر یہ ابن سعد کا غلام ہے، اگر یہ یزید کا غلام ہے تو میں حسین کا غلام ہوں، میں حسن کا غلام ہوں، میں علی کا غلام ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں. یہ کہہ کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. بے شمار یزیدیوں کو واصل جہنم کر کے جب شہید ہوئے تو ابن سعد پکارا حسین اپنے نیک غلام کی لاش لے جاؤ. ان میں بعض لوگ وہ تھے جو پکے ناسبی تھے. یہ حبیب بن مظاہر اس زمانے میں ناسبیوں کے لیے ایک اصطلاح تھی جس کو کہتے تھے عثمانی.
یہ رستے میں امام علی مقام کی ان کی ملاقات ہو گئی. حضرت امام سے اتنے متاثر ہوئے، کہتے کہ پھر کائنات میں سب سے زیادہ حسین کو چاہنے لگا. یہ صحابی رسول ہے حضرت حبیب. بعض روایتوں کے مطابق اور جو میں نے لفظ کہے ہیں وہ اس لحاظ سے نہیں کہے کہ ان کی اگر وہ صحابی رسول ہیں تو یہ لفظ نہیں، لیکن یہ بعض روایتیں ہیں. بہرحال وہ حضرت امام کی محبت میں جو ہے وہ یہ بھی تو آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے، مجھے اعتراض کرنے والے بھی معلوم ہیں. یہ کتابوں میں نہیں پڑھا ہے کہ رسول اللہ کے وصال کے بعد جن لوگوں نے حضور کو دیکھا تھا ان لوگوں میں بھی کچھ لوگ جو ہے مرتد ہو گئے تھے قبائل عرب میں، اور پھر وہ ایمان لائے. تو اس میں ایک بحث ہے کہ وہ صحابی ہیں یا نہیں ہیں. تو درست بات یہ ہے کہ ان کی صحابیت قائم ہے. پھر یہ ایک لمبی بحث ہے. بہرحال حبیب بن مظاہر ایک بڑے آدمی تھے، حضرت امام سے شدید محبت کرتے تھے. امام کے ساتھ واقع کربلا میں ایک صحابی ہیں حضرت انس بن حارث، ان کو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جب میرا حسین کربلا میں جائے گا، حضور نے کہا تھا ان ابنی ھذا یعنی الحسین یقتل بارض من ارض العراق یقال لها کربلا فمن شہد ذلک منکم فلینصر. یہ انہی صحابی سے یہ حدیث مروی ہے انس بن حارث سے کہ جو اس وقت موجود ہو میرے حسین کی مدد کرے. یہ بھی کربلا پہنچ گئے. حضرت حبیب بن مظاہر شہید ہو گئے، حضرت انس بن حارث شہید ہو گئے، حضرت زہیر بن کین یہ رجز پڑھتے تھے انا زہیر بن کین ازودہم بالسیف عن الحسین. میں زہیر بن کین ہوں، جب تک میری تلوار موجود ہے کوئی امام حسین کے پاس نہیں آ سکتا. یہ بھی شہید ہو گئے. حضرت مسلم بن اوسجہ یہ شہید ہو گئے. سارے آوان و انصار شہید ہو گئے. اب امام کا 18 سال کا نوجوان بچہ جس کے بال رسول اللہ کی طرح، جس کا ماتھا رسول اللہ کی طرح، جس کا چہرہ رسول اللہ کی طرح، جس کے ہاتھ رسول اللہ کی طرح، جو شبیہ رسول اللہ تھا، حضرت شہزادہ علی اکبر کھڑے ہیں. والد گرامی مجھے بھی اجازت دے دو. فرمایا بیٹا جب رسول اللہ کی محبت ستاتی تھی میں تجھے دیکھ لیتا تھا، کس منہ سے تجھے اجازت دوں؟ کہا میں بھی نانا کی بارگاہ جانا چاہتا ہوں. حضرت امام علی مقام نے جوان بیٹے کو وداع کیا. حضرت شہزادہ علی اکبر یہ رجز پڑھتے ہوئے کربلا گئے. انا علی بن حسین ابن علی نحن ورب البیت اولا بالنبی. میں علی بن حسین بن علی ہوں، کعبے کی رب کی قسم ہے ہم نبی پاک کے سب سے زیادہ قریبی ہیں. ابن سعد نے کہا زمین کربلا میں کوہرام مچ گیا جب حضرت شہزادہ علی اکبر نے یہ رجز پڑھی. ابن سعد نے شام اور کوفہ کے بہادروں کو پکارا، کسی کو ہمت نہ ہوئی. پھر اس نے کہا تو ایک پہلوان طارق بن شیس سامنے نکلا. حضرت امام کی تلوار نے اس کے ٹکڑے کر دیے. اس کا بیٹا عمر بن طارق آگے آیا. حضرت شہزادہ علی اکبر کی تلوار نے اس کے بھی ٹکڑے کر دیے. اب اس کا ایک اور بیٹا طلحہ بن طارق سامنے آیا. حضرت شہزادہ علی اکبر نے اس کے بھی ٹکڑے کر دیے. اب شہزادہ علی اکبر بے شمار یزیدیوں کو، بلکہ میں نے مقتل خوارزمی میں پڑھے 120 یزیدی، یا غالباً اس سے کوئی کمی بیشی ہوگی، بہرحال سینکڑوں یزیدیوں کو واصل جہنم کر کے اب حضرت شہزادہ علی اکبر حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں. والد گرامی اگر پانی کا ایک قطرہ مل جائے تو 22,000 یزیدیوں میں سے ایک بھی زندہ بچ کے نہیں جائے گا. حضرت امام نے اپنی زبان مبارک نکالی، فرمایا بیٹا پانی کہاں سے، اسی کو چوس لو. وہ زبان جس کو رسول اللہ چوسا کرتے تھے اس زبان کو شہزادہ علی اکبر نے چوسا. امام نے عقیق رکھا منہ میں انگوٹھی کا. عقیق رکھنے سے پیاس میں کچھ افاقہ ہو جاتا ہے. فرمایا بیٹا جاؤ اب نانے کے پاس حوض کوثر پہ پانی پینا.
حضرت شہزادہ علی اکبر واپس ہوئے، میدان گئے، پھر کئی بلکہ یہ مقتل خوارزمی میں آگے 200 یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ ایک یزیدی مصرع بن غالب آگے آیا، اس نے حضرت امام پہ وار کیا، بے شمار زخم آ چکے تھے۔ شہزادہ علی اکبر گھوڑے سے نیچے آئے اور پکار رہے تھے، یا حسین نہ ہو ادرکنی، یا ابا ہو ادرکنی، اے میرے پیارے حسین، اے میرے والد گرامی حسین، میری مدد کرو۔ حضرت امام نے جوان بیٹے کی لاش کو اٹھایا، حضرت زینب کھڑی ہیں، حسین مصیبت کے وقت صدقہ بلا کو رد کر دیتا ہے۔ کہا بہن کربلا میں ہمارے پاس کیا ہے، ہم تو مدینے میں تو نہیں ہے، ہم تو اب مسافر ہیں۔ کہا علی کے جائے میرے آن اور محمد صدقہ دینے کے لیے موجود ہے، ان کو بھی کربلا کے میدان میں بھیجو، 9-10 سال کی عمر کے بچے۔ حضرت امام نے فرمایا بہن کیا کہتی ہو، آج جو بھی جائے گا وہ موت کو گلے سے لگائے گا، یہ لوگ تو صرف میرے خون کے پیاسے۔ حضرت سیدہ زینب نے پاؤں پکڑ لیے، کہا کل قیامت کے دن اگر اماں فاطمہ نے پوچھا، بابا علی نے پوچھا، نانا مصطفیٰ نے پوچھا کہ زینب تو نے کیا قربانی دی تھی، میں کیا کہوں گی؟ امام نے بھانجوں کو وداع کیا، 9-10 سال کی عمر ہے۔ ابن سعد دے کے مسکرایا، کہا ننھے بچوں کو بھی مارنے کے لیے بھیج دیا۔ اور محمد نے کہا تمہیں نہیں پتا ہم کون ہیں؟ یہ کہہ کر ایک لشکر کی دائیں طرف پہ چلا گیا، دوسرا بائیں طرف پہ چلا گیا، اتنا قتال کیا کہ وہ ابن سعد کے قریب پہنچ گئے، قریب تھا کہ ابن سعد کو قتل کر دیتے۔ ایک شہزادے کے سینے پہ کسی نے بھالا مارا، دوسرا اس کو دیکھنے کے لیے جھکا، ایک ظالم نے تلوار چلا دی۔ ابن سعد بولا، پکارا حسین بانجو کی لاشیں بھی لے جاؤ۔ اب امام حسن مجتبیٰ کے شہزادے قاسم کھڑے ہیں، حضرت قاسم بن حسن کھڑے ہیں، سیدہ سکینہ جو امام علی مقام کی بیٹی ہے، ان کی منگنی ان کے ساتھ طے پائی تھی۔ کہا چچا مجھے بھی اجازت دو۔ کہا میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، جب بھائی کی محبت ستاتی ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں۔ کہا والد گرامی نے ایک تعویذ باندھا تھا میرے بازو پہ، کہا تھا اگر کوئی مشکل وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا۔ کہا کھولو تعویذ کو۔ جب تعویذ کھولا گیا اس میں لکھا تھا حسین تو نے کربلا شہید ہونا ہے، میرا بیٹا قاسم وہاں موجود ہوگا، اگر تجھ سے اجازت مانگے تو روکنا نہ۔ جب یہ مضمون پڑھا تو حضرت امام نے اجازت دے دی۔ اب حضرت قاسم میدان میں گئے، کوئی بہادر میں مقابلہ میں نہ آتا تھا، ابن سعد پکارا اتنی بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہو، کوئی تو نکلو۔ ایک شامی بہادر تھا ازرق، اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا، کہا بڑا بہادر ہے، حضرت قاسم نے اس کو قتل کر دیا۔ دوسرے کو بھیجا اس کو بھی قتل کر دیا، تیسرے کو بھیجا اس کو بھی قتل کر دیا، چوتھے کو بھیجا اس کو بھی قتل کر دیا، اب وہ خود مقابلے میں آیا اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب گھوڑا موڑ کے حضرت قاسم خیموں میں پہنچے، یا حسین پانی کا ایک گھونٹ مل جائے، ان 22,000 یزیدیوں میں سے ایک بھی واپس نہ جائے گا۔ حضرت امام نے سوکھی ہوئی زبان دکھا کے کہا بیٹا پانی یہاں پہ کہاں ہے، جاؤ نانے کے پاس حوض کوثر پہ پیاس بجھانا۔ واپس ہوئے، بے شمار یزیدیوں کو واصل جہنم کیا اور آخر میں شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین نے بھتیجے کی لاش کو بھی اٹھایا۔ حضرت عباس علمدار 22,000 کا لشکر چیرتے فرات کے میں سے مشکیزہ پانی کا بھر لیا۔ رستے میں ان لوگوں نے
تیروں کی بارش کر دی۔ ایک بندے نے پیچھے سے حضرت عباس علمدار کے بازوں پہ وار کر دیا، بایاں بازوں کٹ گیا، دائیں کے نشکے مشکیزہ لیا، دایاں بھی کٹ گیا، منہ میں مشکیزہ پکڑا۔ اب انہوں نے تیروں کی بارش کر کے سارا پانی بہا دیا۔ شیر خدا کا بیٹا بھی جب گھوڑے سے نیچے آیا تو پکارا، یا حسین نہ ہو ادرکنی، یا خواہ ہو ادرکنی، حسین میری مدد کرو، بھائی میری مدد کرو۔ اس وقت امام علی مقام نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، آنکھوں سے آنسو پوچھے اور کہنے لگے، الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی، لوگوں اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے اور میری تدبیر کمزور ہو گئی۔ حضرت شہربانوں نے حضرت علی اصغر کی سوکھی ہوئی زبان دکھا کے کہا، دشمنی ہماری ان کی ہے، کہہ دو اس بچے کو پانی کا گھونٹ پلا دے۔ آپ نے جب یہ فرمایا تو ہر ملا نے ایک تیر کھینچا، گلے کا نشانہ لیا، خون کا ایک فوارہ بلند ہو گیا۔ حضرت امام نے عرض کیا، یا اللہ میری اس ننھی سی قربانی کو بھی قبول کر لے۔ آخر میں ابن رسول اللہ امام زین العابدین بیمار قدم لڑکھڑاتے فرمایا، نہیں نہیں بیٹا نہیں، رسول اللہ کی اولاد تو اس سے چلے گی۔ سر پہ رسول اللہ کی پگڑی رکھی حضرت امام نے، کندھے میں حضرت سیدہ فاطمہ کی چادر کمر میں باندھی، کندھے پہ حضرت حمزہ کی ڈار رکھی، ہاتھ میں علی مرتضیٰ کی تلوار پکڑی، رسول اللہ کے گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ حضرت امام علی مقام بڑے بڑے یزیدی بہادر آئے، تمیم لائم آیا، یزید ابطحی آیا، ایک ایک کر کے قتل کیا۔ بلکہ شاہ عبدالعزیز صاحب خاتم المحدثین نے سر الشہادتین میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسین نے اکثر یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا، جو 22,000 تھا ان میں سے اکثر کو امام نے قتل کر دیا۔ ابن سعد نے کہا، لوگو یہ علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے، یہ اس علی کا بیٹا ہے جو بدر میں جاتا تو فرشتے کہتے تھے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، پیچھے ہٹو تیروں کی بارش کر دو۔ تیروں کی بارش ہو گئی، خولی نے پیشانی کا نشانہ لیا، زہر میں بجھا ہوا ایک تیر حضرت امام کی پیشانی پہ لگا، جسم پہ 72 زخم آ چکے تھے، گھوڑا زخمی ہو چکا تھا، گھوڑے نے اپنے سوار کو بڑے احترام سے زمین پہ اتار دیا، وقت نماز تھا۔ شمر آگے بڑھا، فرمایا مجھے نماز پڑھ لینے دے۔ سر مبارک سجدے میں تھا، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند ہو رہی تھی، اور ابن رسول اللہ کے گلوے مبارک پہ خنجر چل رہا تھا۔ ایک قیامت تھی جو قائم ہو گئی۔ کربلا سے لے کر یہ تہذیب امام ابن حجر کی، ولید بن عبد الملک نے پوچھا کہ بیت المقدس کے پتھروں نے کیا کیا؟ فقال الزہری انہ قد بلغنی لم یقلب حجر الا وجد تحتہ دم عبید، کہا بیت المقدس میں جس بھی پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا۔ امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں آسمان کے کنارے سرخ ہو گئے۔ کوئی غصہ ہونا تو چہرہ سرخ ہوتا ہے نا، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ کے غضب کی یہ علامت ہے کہ آسمان کے کنارے سرخ ہو گئے۔ شہادت امام حسین سے پہلے آسمان کے کنارے سرخ نہیں ہوتے تھے، اب روز سرخ ہوتے۔ آسمان بھی ان پہ رو رہا ہے، زمین بھی ان پہ رو رہی ہے، جنات نوحہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے مسح النبی جبینہ فلہ بریق فی الخدود ابواہ من علیا قریش وجدہ خیر الجدود۔ یہ مشکات شریف ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا رأیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یری النائم، کہا میں نے نبی پاک کو خواب میں دیکھا، اشعثا اغبرا، حضور کے بال بکھرے ہوئے، حضور کے جسم پر غبار ہے، بے یدہ قارورا، حضور کے ہاتھ میں شیشے کی بوتل ہے، فیہا دم، اس بوتل میں خون ہے۔ فقلت یا رسول اللہ فداک ابی و امی ما ھذا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ بھی قربان
ہو جائے، میری ماں بھی قربان ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ قال ھذا دم الحسین واصحابہ، حضور نے فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ وَلَمْ أَزَلْ أَلْتَقِطُهُ مُنذُ الْيَوْمِ، میں آج صبح سے اس خون کو اکٹھا کر رہا ہوں۔